بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ آج دو موضوعات پر بات کرنی ہے۔ ایک تو ہے دعا زہرا کا کیس، اس حوالے سے کچھ نئے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش خدمت کرنے ہیں، اور دوسرا یہ جو پنجاب میں انتخابات ہوئے اس حوالے سے بھی چند نکات ہیں جو کہ امید ہے کہ نئے ہوں گے آپ کے سامنے آنے والے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دعا زہرا کیس کی۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے اغوا کا مقدمہ کیا گیا جو کہ غلط ثابت ہوا، اور اس کے بعد خود لڑکی عدالت میں پیش ہوئی اور اس نے شادی کا تسلیم کی۔ وہ اس کے بعد اس کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہوا اور اس کی جو کم عمری کی شادی اس حوالے سے بات ہوئی، یہ ایک علیحدہ بات ہو گئی۔ اب جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ ایک گینگ ہے جو لڑکیوں کو پھانستا ہے اور انہیں جو ہے وہ غیر قانونی اور مجرمانہ دھندے کی طرف لگاتا ہے۔ اب اس بات کے حوالے سے پرسو کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تنسیخ نکاح کا بھی پرسو کیا جا رہا ہے۔ خیر، یہ ایک عدالت کی بات ہے۔ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو عدالت نے دعا زہرا کو اسی کی درخواست پر دارالامان بھیج دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے والد اور گھر والوں اور رشتہ داروں سے جان کا خطرہ ہے، اور لہٰذا مجھے دارالامان بھیجا جائے، اور عدالت نے اس کی یہ استدعا قبول کر لی۔ اس میں چند نکات ہیں جو کہ ایک نئے پہلو کی طرف بھی سوچنا چاہیے۔ جب بھی کسی معاملے کی تحقیق کی جا رہی ہو، تفتیش کی جا رہی ہو، تو تھوڑا سا مختلف انداز سے بھی سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلی اس میں ایک بات جو نکتہ آتا ہے کہ میں نکات میں ہی بات کروں گا، اس کی تفصیلات ڈسکس کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوگا، آپ اس پر خود غور و فکر کیجئے گا۔ سب سے پہلا نکتہ آتا ہے کہ کیا یہ کوئی فرقہ واریت کے حوالے سے تعصبانہ مقدمہ تو نہیں ہے، کہ کیا اہل تشیع اور اہل سنت کے حوالے سے، کیونکہ دعا زہرا کا تعلق اہل تشیع سے ہے، اور جس لڑکے سے اس کی مبینہ شادی ہوئی ہے اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، تو کیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے۔ دوسرا جو نکتہ ہے کہ کیا یہ کوئی لسانی معاملات یا لسانی تعصب کا معاملہ تو نہیں ہے، کیونکہ دعا زہرا کا تعلق کراچی سے ہے، اور جو مبینہ طور پر اس کا جو شوہر ہے اس کا تعلق پنجاب سے ہے، تو کیا یہ کوئی لسانی معاملہ تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نکتہ کہ بے شک قانون کے مطابق ہمارے ہاں مختلف جگہوں پر شادی کی جو عمر طے کی گئی ہے، لیکن بعض جو علماء ہیں ان کے نزدیک مذہبی طور پر جو شادی کی عمر ہے وہ لڑکی کے بالغ ہونے سے ہے، اس کی جو طبعی عمر ہے اس سے نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک۔ تو کیا جو اس معاملے کو بعض NGOs چلا رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور مختلف جگہ پر، کیا وہ ان مذہبی علماء کے خلاف اپنا ایک نقطہ نظر آگے تو نہیں بڑھا رہی؟ یہ معاملات ہیں جو ابھی مختلف طریقے سے تفتیش طلب ہیں، اور اس معاملات پر بھی سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو وہ تنظیمیں جو چائلڈ ہراسمنٹ یا آپ کہیے کہ بچوں پہ تشدد جو کے حوالے سے کام کرتی ہیں، ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ دعا زہرا بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ اس پر گھر پر تشدد ہوتا تھا، اور اس کے جو والد تھے وہ اپنے کسی جاننے والے سے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے جو کہ اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ اس حوالے سے بھی تحقیق کرنی چاہیے، خواہ عدالت حکم دے یا کوئی تنظیمیں سامنے آئیں، تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا دعا زہرا یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی، یا اس کے ارد گرد جو اس کے گھر کے لوگ ہیں ان سے یہ باتیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گینگ کی بات کی جا رہی ہے، اب جہاں پر اس کی شادی ہوئی ہے اب تو سب کے سامنے وہ گھر کھل کر سامنے آ گیا ہے، تو اس حوالے سے بھی سروے کیا جا سکتا ہے کیا وہ مبینہ اس کا شوہر، اس کے گھر والے کسی گینگ کا حصہ تو نہیں ہے۔ اور ایک اور بات کہ دیکھیے کہ اگر گینگ کا حصہ ہے تو یہاں ایک بہت چیز جو لیک کر رہی ہے کہ پوری پولیس تفتیش جو ہے اور پوری جو معاملات ہیں وہ دعا زہرا کو برآمد کرنے اور اس کی تنسیخ نکاح اور اس کو گھر واپس ماں باپ کے پاس لے جانے کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک معاملہ ہے، اس کو آگے عدالت کے حکم کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے، لیکن جو دوسری بات ہے اس گینگ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جس سے تعلق جوڑا جا رہا ہے دعا زہرا کے مبینہ شوہر کا۔ اگر وہ گینگ موجود ہے
تو پولیس اور دیگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اب تک خاموش کیوں ہیں؟ وہاں ان گینگ کے باقی لوگوں کو پکڑ دھکڑ کیوں نہیں کی جا رہی؟ اب آخر میں ایک بات کہ دیکھیے کہ دوازارہ کا جو معاملہ ہے وہ اتنا اچھل چکا ہے، میڈیا میں آ چکا ہے کہ اب کوئی چیز خفیہ نہیں رہی، تو اب کیا یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ کسی گینگ کے ذریعے سمگل ہو جائے؟ چلیے یہ بھی ایک بات اگر امکان ہے، لیکن اگر ایک بات اگر کہا جائے کہ دوازارہ کو کچھ موقع دیا جائے، اگر اس کی شادی کی عمر آ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا سکے، اور کیا اگر وہ ہنسی خوشی رہ رہی ہے اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اگر دیکھیں کہ سیاسی طور پر ایک مانیٹرنگ جج بنایا جا سکتا ہے، تو کیا عدالت کوئی ایسا مانیٹرنگ کمیشن یا کوئی بھی ایسی چیز یا لوکل وہاں کے مقامی لوگوں کی کوئی ایسے نہیں بنائی جا سکتی کہ اگر دوازارہ اپنی شادی کی عمر پوری ہونے کے مطابق وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہے تو اسے یہ اجازت کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ تو بس یہ چند نکات تھے جو دوازارہ کی تفتیش کی جو موجودہ چل رہی ہے اس حوالے سے تھے کہ ان پہلوؤں پر بھی سوچا جانا چاہیے۔ اب آتے ہیں سیاسی معاملات پر۔ یہ جو پنجاب میں الیکشن ہوا ہے اس پر بھی میں چند نکات پہ ہی بات کروں گا، میں وہ کہانی بڑھانے کے لیے مختلف لمبی باتیں اور بار بار باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا، یا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ لسی میں پانی ڈالتے چلے جاؤ تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ٹائم گین کرنے کے لیے وی لاگس جو ہے ان میں باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں اور لمبی باتیں ہوتی ہیں۔ میں چند نکات میں پنجاب کے جو ضمنی انتخابات ہیں ان کی بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ پہلا نقطہ، مریم نواز نے یہ کمپین چلائی اور کراؤڈ پلر کہلاتی ہیں مریم نواز، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو مریم نواز اب تک تقریباً 3 الیکشنز کو کنڈکٹ کر چکی ہیں کمپین چلانے کے حوالے سے۔ پہلا الیکشنز انہوں نے جو آزاد جموں کشمیر کا تھا وہ چلایا، بہت بڑا کراؤڈ پلر وہ ثابت ہوئی اور بے پناہ انہوں نے انتھک محنت کی، لیکن رزلٹ ہمارے سامنے ہی رہا کہ نون لیگ بری طرح وہاں پر پیچھے رہی اور ایسی اس میں رزلٹ آئے جو ناممکنات میں سے تھے اور نون لیگ کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے بعد گلگت بلتستان میں بھی مریم نواز نے کمپین چلائی، بہت کراؤڈ پلر رہیں، بہت انتھک محنت کی، لیکن رزلٹ ہمارے سامنے رہا کہ وہاں بھی نون لیگ کو بری طرح شکست ہوئی۔ اب پنجاب جو پوری طرح سے نواز لیگ کا نون لیگ کا گھر تھا، وہاں بھی مریم نواز نے بھرپور کمپین چلائی اور ان کو داد دینی چاہیے ایک خاتون ہونے کے ناطے بھی کہ ایک دن میں 2 جگہ پر اور بہت لمبے فاصلے طے کر کے انہوں نے خطابات کیے، اپنے جو جلسے تھے اور کیے، اور بہت کراؤڈ پلر رہیں، لیکن دیکھا جائے تو رزلٹ وہی کہ انتہائی حیرت انگیز ناممکنات میں سے، یعنی وہ رزلٹ ملا جو شاید نون لیگ اپنے بدترین دنوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ یہ ایک نقطہ تھا کہ مریم نواز کی کمپین اور نون لیگ کی جو رزلٹ ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات پر آتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کا جو نقطہ نظر تھا وہ فیل ہو گیا اور نواز شریف کا آگے آ گیا۔ میں شاید اسے نہیں مانتا، ٹھیک ہے دونوں میں ایک طریقہ کار کا نظریاتی مختلف ہے، لیکن جو موجودہ سرگرمیاں ہو رہی تھیں جو گزشتہ اپریل سے لے کر مارچ سے لے کر اب تک ہوئیں، وہ نواز شریف صاحب کے علم میں تھیں اور ان کے حکم سے تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف نے پوری طرح نواز شریف کے جو احکامات تھے ان پر عمل درآمد کیا۔ اس سے اگلی نقطے پر آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو ہم بہت بڑا ایک جائنٹ سمجھتے تھے کہ وہ سیاست کے بہت بڑے جائنٹ ہیں اور بہت متحرک آدمی ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وفاق میں آ کر وہ بری طرح فیل ہو گئے، پرفارمنس کے اعتبار سے بھی اور جو الیکشن تھی اس کے رزلٹ کے اعتبار سے بھی۔ اس سے اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف کو جوڑ توڑ کا پنجاب کی سیاست کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا کہ شہباز شریف بھی ایک طرف ہیں، جو حمزہ شہباز ہیں وہ جوڑ توڑ کی سیاست کے بادشاہ ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ وہ بھی فیل ہو گئے اور پنجاب کا جو ضمنی انتخابات کا جو الیکشن کا رزلٹ بتا رہا ہے وہ کہ حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف فیل ہو گئے، وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ بے شک جو مرضی کہا جائے کہ انہوں نے ٹکٹیں صحیح نہیں دیں، کارکن ناراض ہو گئے، تو جناب
رزلٹ تو وہی ہوا نا کہ حمزہ شہباز شریف اور شہباز شریف دونوں بری طرح ناکام ہو گئے. وہ پنجاب میں ہی فٹ تھے شہباز شریف. اب آتے ہیں اگلی بات پر. عمران خان صاحب نے جو یہ کامیابی حاصل کی ہے اس پر وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں. لیکن یہاں اوور کانفیڈنٹ ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کسی کو بھی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونے دیا جاتا. اس لیے وہ یہ بات سنبھل کر چلیں. عمران خان صاحب جو اس وقت الیکشن کمیشن پر اپنا زور ڈال رہے ہیں، نون لیگ کا بھی سارا جھکاؤ الیکشن کمیشن کی طرف ہے. یعنی انتخابات ہار کر اور عمران خان الیکشن جیت کر دونوں جماعتیں صرف الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہیں. آخر میں ایک بات کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ دیکھیے کہ کسی ایک جماعت کو دنانے نہیں پھر دیتی. اسی لیے عمران خان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ انہیں سنبھل کر چلنا ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی دندناتی تھی 70 کی دہائی میں، دا ون اینڈ اونلی پیپلز پارٹی تھی، تو کیا ہوا؟ اور اس کے بعد نواز شریف یا مسلم لیگ کو لایا گیا اور پھر دو جماعتیں بن گئیں. دونوں جماعتیں جو 90 کی دہائی میں آنکھ مچولی کھیلتی رہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ ایک پارٹی کو دنانے نہیں دیا جاتا رہا. اب دونوں جماعتیں جب مل گئیں تو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ دونوں جماعتیں اب کھل کھیلیں گی. تو لہٰذا تیسرا فیکٹر جو عمران خان کا سامنے آ گیا اس کو لایا گیا اور عمران خان صاحب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور وہ ان کو لانے والے پوری طرح مطمئن ہے ہوئے کہ یہ دونوں جماعتوں کو انہوں نے جس طرح کاؤنٹر کیا. لہٰذا اگر عمران خان صاحب اسی طرح دونوں جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف چلتے رہے تو ان کا وجود رہے گا برقرار سیاسی طور پر. اور اگر وہ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مل کر کسی مہم جوئی پر نکل پڑے اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے جو دعوے ہیں اور جو کتابی جو طریقہ ہے اس کو لانے لگے تو شاید پھر جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایک چوتھے فیکٹر کو تلاش کرنے لگیں گے. آج کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا، اپنی رائے دیں. اپنے جو تبصرے کمنٹ ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے. آپ کی رائے، آپ کے جو تبصرے ہیں میرے لیے بہت اہم ہیں. گاڈ بلیس پاکستان.